ایمبیسڈر مسعود خالد صاحب، چین اور رشیا جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں بالکل، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے بھی اہم رکن ہیں، پھر خطے کی دو انتہائی اہم ترین طاقتیں ہیں، بہت ہی کلوز ریلیشنز ہیں۔ ہندوستان کا رشیا میں پہنچنا، ماسکو سے خاص طور پر کہنا کہ اس تنازع میں ماسکو کوئی اپنا رول ادا کرتے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ رشیا اس صورتحال کو نمبر 1 کیسے دیکھ رہا ہے؟ اینڈ کین رشیا پلے کوئی ایسا کردار ادا کر سکتا ہے کہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی ہو؟ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں اس وقت لداخ میں چین اور بھارت کے درمیان تنازع جاری ہے، اور ابھی تک اس تنازع کو حل کرنے کے لیے جو ہے مختلف سفارتی کوششیں کی گئیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ تنازع اپنی جگہ پہ بدستور موجود ہے، کشیدگی میں کچھ حد تک کمی آئی ہے۔ اس تنازع کا پس منظر کیا ہے اور اس کے خطے کی سیکیورٹی کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ پاکستان اس تنازع کو کیسے دیکھ رہا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس تنازع کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ماسکو کیسے دیکھ رہا ہے؟ واشنگٹن میں امریکی صدر کی جانب سے جو ہے ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کی گئی ہے، انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے چین اور بھارت کے درمیان اس تنازع کو حل کرانے کے لیے، اور اس سے جڑے ہوئے دیگر تمام تر موضوعات، نیپال اور انڈیا کے درمیان جو سرحدی تنازع ہے، آخر یہ سرحدی تنازع ہے کیا اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس تمام تر ایشوز کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پاکستان بھی اس خطے کا ایک انتہائی اہم فریق ہے، پاکستان کے ساتھ جو اس کے جڑے ہوئے معاملات ہیں، لداخ کا معاملہ اس وقت گلوبل ہیڈ لائنز ہیں، تو اس کا کیا آپ کو تنازع بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا تنازع کا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حل ہے اس کا؟ بہت شکریہ متین صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے آج۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوجی کشیدگی ہے وہ تو شاید اس میں کسی حد تک کمی آئے، کیونکہ بھارت کی دفاعی اعتبار سے چائنا کے رد عمل کے حوالے سے صلاحیت اور سیاسی ارادے کے امکانات کافی کم ہیں، لیکن میں اس کو ہائبرڈ وارفیئر کے کانٹیکس میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو امریکہ نے سیاسی انداز میں بھارت کو اوبویسلی سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ فیس ویلیو پہ ایک ٹویٹ آیا امریکی صدر کی جانب سے میڈیشن کے حوالے سے، لیکن اوبویسلی چونکہ ان کے تصویراتی جو رواسم ہیں نیو دہلی کے ساتھ وہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی سنجیدگی سے بیجنگ میں لیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے ایک قرارداد جو موو کی گئی ہے یو ایس کانگریس میں تبت کی آزادی کے حوالے سے، وہ امریکہ کی ایک انڈائریکٹ کوشش ہے چین پہ اپنا سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اور تیسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے جو تجارتی رواسم ہیں چین کے ساتھ، ان میں کافی ان کو ریویو کیا ہے، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامک اور ٹریڈ وار میں کافی ایسکلیشن نظر آتی ہے۔ تو میں فیوچر میں یہ انٹیسپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں امریکہ ایک سال میں چائنا تقریباً $550 بلین سے زیادہ امریکہ سے کماتا ہے ایکسپورٹس کے نتیجے میں، جبکہ انڈیا بھی چائنیز ایکسپورٹ $74 بلین کی ہیں۔ تو اگر یہ دونوں ممالک چائنا کے اس سٹیپ کی اکنامک کاسٹ بڑھانا چاہیں تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن دفاعی اعتبار سے ان کو چیلنج کرنا، دیکھیں تینوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، تو میں نہیں سمجھتا، اور ان کے میوچول سٹیکس بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے اس کی کوئی ورٹیکل ایسکیلیشن بہت میں اس کے امکانات کم دیکھتا ہوں۔ جی ایمبیسڈر صاحب، دیکھیے تنازع بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور 62 میں بہت بڑی جھڑپ ہو چکی ہے، تو جب انڈیا کو معلوم ہے کہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس کے باوجود وہاں پر سڑک اور ایک پل کی تعمیر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کیا، جو تنازع کی بنیادی وجہ بنا، جو اس کی وجہ سے چین کی طرف سے رد عمل آیا، تو آخر اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں انڈیا کے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، جب اسے وارننگ بار بار دی گئی تھی کہ آپ نے یہ اس متنازع علاقے میں کنسٹرکشنز نہیں کرنی، تو آپ سمجھتے ہیں چین کی جانب سے جو رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں اسی طرح کا ایک جو سٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا اور چین کے درمیان ڈوکلام میں، جی وہ کوئی تقریباً میرے خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے 73-74 دن چلا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ ڈی ایسکلیشن کی طرف گیا تھا۔ جی 2017 کے بعد ان کی ووہان میں سمٹ ہوئی،
प्रेसिडेंट शी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की। उसके बाद चेन्नई में 2019 में ये मिले और ये तय पाया कि दोनों लीडर्स के दरमियान ये तय पाया कि बॉर्डर के ऊपर LAC के ऊपर ट्रैंक्विलिटी विल बी मेंटेन्ड। ठीक है जी। तो अभी इस 2 समिट्स को 1 साल भी नहीं गुजरा, यानी कि एक 2017 में हुई, 2018 में, और उसके बाद ये हमारी ये दूसरी जो हुई चेन्नई वाली 2019 में, यानी कि अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई और ये दोबारा बॉर्डर के ऊपर आप ये एस्केलेशन देख रहे हैं। तो इसमें जो सारे एनालिसिस सामने आ रहे हैं तज्ज़ियाकार, और इसमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एनालिस्ट और सिफारतकार, वो ये कह रहे हैं कि इसमें इंडिया ने जो अपनी, यानी कि उन्होंने एकदम जो फोर्टिफाई करने की कोशिश की है और वहाँ जो रोड बनाने की कोशिश की है और वो एयर स्ट्रिप बनाने की कोशिश की है, उसको यानी कि उसके जवाब में चाइना ने वहाँ पर कुछ अपनी तादाद जो है फ़ौज की बढ़ाई है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई है, और एक्चुअली दोनों साइड से वो बढ़ी है और ये झड़पें वगैरह हुई हैं। तो इसमें जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि इंडिया की तरफ से ये एक ब्रॉडर और बिगर अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। सईद मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि आप देखते हैं कि जो ख़ास तौर पर अमरीकी सदर की जानिब से मैसेज आया मुसाहिलत का, और आप देखते हैं इसमें कुछ सिंसियरिटी है, और जिस तरह कि आप पहले ख़ुद कह चुके हैं कि उधर से वाशिंगटन मुसाहिलत के भी ऑफ़र करता है लेकिन एंटी चाइना स्टेप्स भी वो लेता है, तिब्बत की रिकग्निशन के लिए बिल भी मूव होते हैं। तो ये अमेरिका की जानिब से जो मुसाहिलत की जो ऑफ़र है, ये कोई कारगर हो सकती है, चूँकि इशू तो बहुत गंभीर है। दिलचस्प बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इस ऑफ़र को न्यू दिल्ली और बीजिंग दोनों गैर हकीकत पसंदाना समझेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। बीजिंग ऑब्वियसली हैज़ नो इंसेंटिव टू टेक इट सीरियसली, स्पेशली जबकि अमेरिका और भारत तस्वीराती एतबार से बहुत करीब आते जा रहे हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है, और दूसरी बात जब वो मुसालिहत की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ जो भारतीय सियासी क़यादत है और जो फ़ौजी क़यादत है उनके लिए ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि उनका एक मेजर स्ट्रेटेजिक एलाई चीन पे दबाव डालने के बजाय या उनसे हमदर्दी और सपोर्ट एक्सप्रेस करने के बजाय मुसालिहत की बात कर रहा है। तो अगर आपका एक एलाई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और न्यूट्रलिटी शो कर रहा है, तो दिस शुड आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि दोनों के दरमियान एक सीरियस डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा, एंड इट इज़ अ लिटमस टेस्ट ऑफ द एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी फॉर ऑफ द US। कि देखिए, अगर ये एक छोटी सी एक टैक्टिकल लेवल की एस्केलेशन है और इसके अंदर भी ना तो भारतीय अफवाज और सियासी क़यादत ने ये पॉलिटिकल विल और कैपेबिलिटी शो की है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ कोई अहम कदम उठा सकते हैं, कोई सब्सटैंटिव स्टेप ले सकते हैं, तो ये वाशिंगटन और बेल्टवे के अंदर भी लोगों को सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या कितना अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भारत स्टेक पे लगाएगा अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल होने के लिए। और दूसरी जानिब भारत के अंदर भी जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो फ़ौज है, वो इस बात के पे नज़र सानी पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या अमेरिका हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है लेकिन हमें तो वो सपोर्ट डिप्लोमेटिक लेवल पे भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फ़ौजी तौर पे वो क्या करेंगे। जी, एम्बेसडर मसूद खालिद साहब, ये बताइए कि प्रेसिडेंट शी ने कहा था कि वो जल्द ही ऐसे इलाके जिन पर चीन का दावा है वो वापस ले लेंगे। क्या चीन भारत की फ़ौजी जो हटदर्मी है इसी के ऊपर, लद्दाख के तनाज़े के ऊपर, इसको वो बर्दाश्त करेंगे या इसको वो ख़त्म करेंगे? चीन, सवाल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में चीन की तरफ से जो रिएक्शन है वो फ़ौजी वो मज़ीद सख्त होगा या इसके ऊपर कोई लचक दिखाई जाएगी? जबकि चीनी की आदत ये कह चुकी है कि हम अपने जोग्राफियाई इलाके के ऊपर, जो जोग्राफिकल टेरिटरी है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, चीन की बड़ी क्लियर पॉलिसी है, जहाँ तक उनके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं या जो इस किस्म के तनाज़ात हैं, उसमें चीन बड़ा एक फर्म स्टैंड लेता है, कोई लचक नहीं होती। अभी भी चंद दिन पहले, गालबन 3 या 4 दिन पहले, प्रेसिडेंट शी ने अपनी फ़ौज को पूरी तरह तैयार रहने का हुक्म दिया। ठीक है जी।
اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ چینی سائڈ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار بھی ہے ان دا سینس کہ جو ان کے بارڈر نیگوسیشنز ہوتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس پہ ان میں انڈیا نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. غالباً 22 یا 23 راؤنڈز جہاں تک مجھے یاد ہے ہو چکے ہیں ڈائلاگ کے ہو جی ہاں، لیکن اس پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہے، کوئی ہیڈ وے نہیں ہے. تو اور یعنی کہ ہیڈ وے ایک طرف نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اس قسم کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، ایک انڈرسٹینڈنگ جو بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی لیڈرز کے درمیان اور انڈیا نے، بلکہ اشتعال انگیزی میں سمجھتا ہوں. چین جو ہے جی، چین کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ چین جنرلی بڑا تحمل سے کام لیتا ہے، اور چینی فور پلاننگ کرتے ہیں، فارورڈ پلاننگ کرتے ہیں، اور سوچ سمجھ کے یہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑا نیبر ہے، اور چین نے یہ سنسیئر کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں، لیکن انڈیا کی طرف سے اس قسم کا جواب نہیں آیا. اور اس کی وجہ جو ہے، مین وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیپ مسٹرسٹ ہے. ڈیپ مسٹرسٹ، جی ہاں، ڈیپ مسٹرسٹ ہے. اور یہ جو اعتماد کا فقدان ہے، بہت اعتماد کا فقدان ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں جو آپ دیکھتے ہیں دوکلام اور اب جو یہ ہو رہا ہے، یہ اس چیز کی ایک بڑی کلیئر ریفلیکشن ہے، مینیفیسٹیشن. تو اب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ دونوں سائڈز ڈپلومیٹکلی انگیجڈ ہیں اور بات چیت چل رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چین اس پہ اپنے موقف پہ سختی سے کاربند رہے گا، کیونکہ یہ ایک فرام دی بگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اینڈ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو، جو لداخ میں جو انڈیا نے ابھی اسٹیٹس چینج کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اگست کا جو انہوں نے اسٹیپ لیا تھا کشمیر کا، تو ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، جی ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ، تو وہ امپلیکیشنز جو ہیں، اس کی امپلیکیشنز، لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی چائنا کے سامنے ہیں. بالکل.